السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا عبادات کا مغز ہے، اور اگر آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ دعا نہایت محتم بالشان عبادت ہے۔ آج اسی دعا کی برکت اور اسی دعا کا فائدہ خصوصاً ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت ہی کارآمد ہے۔ تو اسی دعا کی برکت اور ایک سچا واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ حافظ ابو بکر طرطوسی رحمہ اللہ مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ماں کی دعا کی برکت کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ سرزمین اندلس کے رہنے والے تھے۔ ان کے علم اور تقوی کا دور دور تک چرچا تھا۔ یہ علم کا سمندر اور فراست کا پہاڑ تھے۔ فن درایت میں یدِ طولہ رکھتے تھے۔ اندلس کے نامور علماء کرام میں ان کا درجہ بڑا ممتاز تھا۔ مذکورہ خاتون نے بقی بن مخلد رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے بیٹے کو اہل روم نے گرفتار کر لیا ہے۔ میرے پاس اسے فدیہ دے کر اہل روم سے چھڑانے کے لیے ایک چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس گھر کو فروخت کرنے کی بھی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی اہل خیر کے بارے میں مجھے بتائیں جو میرے بیٹے کو چھڑانے کے لیے فدیے کی ادائیگی کر سکے۔ جب سے میرا بیٹا گرفتار ہوا ہے مجھے نہ رات کو چین ہے نہ دن کو قرار ہے۔ میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے۔ میں ہر وقت اپنے بیٹے کی رہائی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے خاتون کی آہوزاری سن کر فرمایا، اس سلسلے میں مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دو، انشاءاللہ تعالی جو بن پڑے گا ضرور کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے، اور ادھر والدہ بھی مسلسل دعائیں مانگ رہی ہے، اپنے رب سے آہوزاری کر رہی ہے، اور پھر والدہ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد خاتون دوبارہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ساتھ میں اس کا وہ بیٹا بھی تھا جسے رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا اپنی گرفتاری اور رہائی کی داستان شیخ صاحب کو سناؤ۔ وہ بتانے لگا، واقعہ یہ ہے کہ روم کے ایک شہزادے نے مجھے گرفتار کرایا تھا۔ میں اس کے قید خانے میں بند پڑا تھا۔ قیدیوں پر ایک آدمی مامور تھا جس کی ہر ادا ہمیں تکلیف دینے والی تھی۔ قید خانے میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں بری طرح زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ ہم اس کی ایذا رسانی سہتے، اس کی زبان درازی برداشت کرتے۔ ایک رات ہم قیدیوں سے انتہائی مشقت کا کام لیا گیا۔ جب ہم کام کر کے قید خانے میں واپس آئے تو اچانک میرے پاؤں کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ زنجیر گرنے کا وقت وہی تھا جب اس کی والدہ اور شیخ بن مخلد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ نوجوان نے کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید بیان کیا، زنجیر گرتے ہی وہ آدمی جو قیدیوں کی نگرانی پر مامور تھا میری طرف متوجہ ہوا اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے زنجیر توڑ دی؟ میں نے معذرت خانہ انداز میں جواب دیا، نہیں، میں نے اپنی زنجیر کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ یہ خود ہی میرے پیر سے ٹوٹ کر گر گئی۔ چنانچہ اسی وقت لوہار کو بلایا گیا اور زنجیر کی مرمت کروا کر میرے پاؤں میں پہنا دی گئی۔ میں بھی چند ہی قدم چلا تھا کہ یکایک زنجیر پھر ٹوٹ گئی۔ اتنی مضبوط زنجیر کا یکایک ٹوٹ جانا بڑا تعجب خیز معاملہ تھا۔ سپاہیوں کی بڑی حیرت ہوئی، یہ معمولی واقعہ نہ تھا۔ سپاہی نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلوایا، ان کو اس واقعے سے آگاہ کیا، اور پھر بات جیل کے بڑے افسروں تک جا پہنچی۔ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر سارا ماجرا سنایا۔ بڑا پیشوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے جواب دیا، جی۔ وہ کہنے لگا، تیری والدہ کی دعا نے قبولیت حاصل کر لی ہے،
جب اللہ تعالیٰ نے تجھے رہائی دے ہی دی ہے تو پھر ہم کیوں کر تجھے پابند سلاسل رکھیں۔ چنانچہ رومی سپاہیوں نے مجھے نہایت عزت و اکرام کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ ایک دکھی ماں کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔ معزز سامعین، دعا کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ دعا بہت ہی عظیم الشان ہتھیار ہے۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو کم از کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھنا چاہیے اور خوب دعا کرنا چاہیے، اور اکیلے میں اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالنا چاہیے۔ اگر آواز سے رونا ہو تو آواز سے رونا چاہیے، اس سے دل بھی ہلکا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت خوش بھی ہوتے ہیں، اور جو چیز آدمی مانگتا ہے اس کو وہ مل بھی جاتی ہے، اور اگر بظاہر نہیں مل رہی ہے تو بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں اس کے بدلے میں اتنا کچھ ملے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اس لیے دعا کا خصوصاً خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مانگنے والا اور گڑ گڑا کر دعا کرنے والا بنائے۔